بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین محترم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین محترم، آج ہم سماعت فرمائیں گے کہ دوسری شادی کرنے کے لیے کیا پہلی بیوی سے اجازت لینا شرط ہے، اس حوالے سے سماعت فرمائیں گے، اور ایک شخص کتنے نکاح بیک وقت کر سکتا ہے۔ تو پہلی بات تو آپ اس طرح سماعت فرما لیں کہ دوسری شادی کرنے کے لیے پہلی بیوی سے اجازت لینا یہ مذہب اسلام میں شرط نہیں، یا عوام میں غلط بات مشہور ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا نکاح کرنے کے حوالے سے، فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُم مِّنَ النِّسَاءِ مَثْنَىٰ وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ۔ اللہ پاک ارشاد فرماتا ہے تمہیں عورتوں میں سے جو پسند آئے تم ان سے نکاح کرو، دو دو، تین تین، چار چار۔ یعنی مذہب اسلام میں ایک شخص کو جو ہے 4 بیویاں رکھنے کی اجازت دی گئی ہے، یعنی 4 سے زیادہ شادیاں کرنے کی اجازت نہیں۔ ہاں اگر یعنی کہ چوتھی کو طلاق دے دی یا انتقال ہو گیا تو اس کے بعد پھر چوتھی کرنے کی اجازت ہے، یعنی ایک شخص اپنے نکاح میں ایک وقت میں 4 بیویاں ہی رکھ سکتا ہے، اس سے زیادہ نہیں۔ لیکن اللہ تبارک و تعالی نے اس بات کو بھی بیان فرمایا کہ اگر تمہیں خوف ہو کہ تم ان کے درمیان عدل نہیں کر سکتے، انصاف نہیں کر سکتے، تو اب ایسی صورت میں ایک ہی پر اکتفا کرو۔ اب لوگ جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کے اس فرمان کو تو دیکھتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید برہان رشید میں ہمیں ایک سے زیادہ شادی کرنے کی اجازت دی، صرف اسی ٹکڑے کو انسان پکڑ لیتا ہے، یہ نہیں دیکھتا انسان کہ آگے اللہ رب العالمین نے اس بات کو بھی تو بیان کیا کہ اگر تمہیں خوف ہو کہ ایک سے زیادہ شادی کرنے میں تم ان کے درمیان عدل نہیں کر سکتے، انصاف نہیں کر سکتے، تو اب ایسی صورت میں ایک ہی پر اکتفا کرو۔ یہ جو جز ہے اس پر انسان توجہ نہیں کرتا، حالانکہ حدیث پاک میں آتا ہے جس کی ایک سے زیادہ بیویاں ہوں اور وہ ان کے درمیان عدل نہ کرے، انصاف نہ کرے، تو کل قیامت والے دن وہ اس حال میں آئے گا، اس کا ایک حصہ فالج زدہ ہوگا، اور یہ اس بات کی نشانی ہوگی کہ یہ اپنی بیویوں کے درمیان عدل نہیں کرتا تھا، انصاف نہیں کرتا تھا۔ تو لہٰذا ہم نے آپ کے سامنے اس مسئلے کو ہائی لائٹ کیا کہ ایک سے زیادہ شادیاں کرنے کی اجازت اسلام نے دی ہے۔ اسی طرح جو ہے انسان دوسری شادی جب کرے تو لہٰذا پہلی بیوی سے اجازت لینا یہ ہرگز شرط نہیں۔ لیکن اس چیز کو انسان ملحوظ رکھ کے آج کل جس طرح مہنگائی کا طوفان جو ہے آیا ہوا ہے اور انسان ایک کے ہی اخراجات مکمل کرنے سے قاصر ہے یا بہت مشکل سے کر پاتا ہے، تو اب ایسی صورت میں اس مہنگائی کے دور میں انسان جو ہے ایک سے زیادہ اس طرح شادیاں کر لے اور ان کا جو نان نفقہ ہے اسے پورا نہ کرے۔ جیسے بعض لوگ ایسے ہیں ایک اپنی فیملی کی مرضی سے کر لیتے ہیں اور ایک خفیہ طور پر کر لیتے ہیں۔ جو فیملی کی مرضی سے کی وہ باقاعدہ فیملی کے ساتھ رہ رہی ہوتی ہے، جو خفیہ طور پر کی ہے اسے جو ہے شروع میں نان نفقہ دے رہے ہوتے، پھر نان نفقہ نہیں دیتے، یہاں تک کہ طلاق کی نوبت آتی ہے۔ تو اس طرح یہ خواتین کے ساتھ زیادتی ہے، یہ ظلم ہے اس طرح کرنا کہ آپ بلا وجہ انہیں اب اس طرح طلاق دیں گے، ان کا خرچہ آپ افورڈ نہیں کر رہے، نان نفقہ نہیں دے رہے، تو آپ پر یہ واجب ہے، جب انسان نکاح کرتا ہے تو انسان پر نان نفقہ دینا واجب ہے۔ نان نفقے میں کیا کیا آتا ہے؟ رہائش آتی ہے، اسی طرح لباس ہے، کھانا پینا۔ یہ مرد کی ذمہ داری ہے کہ اپنی بیوی کو انسان کھانا پینا بھی دے گا، رہائش بھی دے گا اور اسی طرح لباس بھی فراہم کرے گا۔ تو لہٰذا آسان لفظوں میں ہم نے آپ کے سامنے بیان کر دیا کہ انسان کو اللہ رب العالمین نے ایک سے زیادہ شادیاں کرنے کی تو اجازت دی ہے، لیکن انسان اس بات کا خیال کرے کہ میری آمدنی، میری انکم اتنی ہے کہ میں ایک سے زیادہ شادی کرنے پر جو اخراجات ہوں گے انہیں افورڈ کر سکتا ہوں یا نہیں۔ اگر بندہ افورڈ نہیں کر سکتا، افورڈ کرنے کے ساتھ ساتھ میں وقت بھی دے سکتا ہوں یا نہیں۔ اگر افورڈ نہیں کر سکتا بندہ، وقت نہیں دے سکتا، ان کے درمیان انصاف نہیں کر سکتا، تو انسان کو گریز کرنا چاہیے۔ اور یہ جو عوام میں مشہور ہے کہ دوسری شادی کے لیے پہلی سے اجازت لینا شرط، یہ ہرگز ایسی کوئی اسلام نے شرط بیان نہیں کی۔ اچھا لوگ یہ بھی پوچھتے ہیں کہ پسند کی شادی کرنا کیسا؟ تو اللہ رب العالمین نے اس بات کو بیان کیا کہ تم نکاح کرو عورتوں میں سے جو تمہیں پسند آئے۔ تو اللہ رب العالمین نے اس بات کو بالکل واضح کر دیا کہ عورتوں میں سے جو تمہیں پسند آئے ان سے نکاح کر سکتے ہو۔ اگر انسان نے کسی
لڑکی کو دیکھا اور انسان کا دل اس کی طرف مائل ہوا تو مذہب اسلام میں اس کی اجازت نہیں کہ آپ اس سے دوستی کریں. جیسے ہمارے ہاں گرل فرینڈ بوائے فرینڈ کا معاملہ کلچر جو ہے یہ بڑھتا چلا جا رہا ہے, تو اس کی اجازت نہیں دی. مذہب اسلام نے اس کی اجازت دی ہے کہ آپ کو پسند آئی تو آپ نکاح کا پیغام بھیجیں اور نکاح کر کے جو ہے اپنے معاملات پورے کریں اور نان نفقے کی ذمہ داری لیں. یہ مذہب اسلام نے ہمیں سکھایا. تو لہذا اس طرح نہیں ہے کہ انسان اپنے معاملات ناجائز طریقے سے غلط طریقے سے پورے کر رہا ہو تو ظاہر سی بات ہے انسان گناہ گار ہوگا. اللہ کریم کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ پاک ہمیں علم دین سیکھنے کی توفیق عطا فرمائے, ضروریات دین کو سیکھنے سمجھنے اور اس پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے. مجھے اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.